ہم بہت سست لوگ ہیں. جتنی آسائشیں اللہ رب العزت نے ہمیں دے دی ہیں اس دور میں، سلف صالحین میں، صحابہ میں، تابعین میں اور ہمارے پرانے بزرگوں میں ان کا تصور بھی ممکن نہیں تھا. کہاں گرم پانی ہے؟ گرم پانی کرنا کوئی آسان تھا اس دور میں؟ جلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانا بنانے کے لیے مشکل ہے، تو پانی گرم کرنے کے لیے، نہانے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے کہاں سے وہ انتظام کرے؟ بہت مشکل ہے. جنگلوں سے لکڑیاں اکٹھی کرنا، پھر ان کو لا کر محفوظ کرنا، پھر سردیوں کے موسم سارا گزارنا. اور آج اللہ رب العزت نے کتنی آسائشیں دی ہیں. کسی کے گھر میں اگر گیزر نہیں بھی لگا ہوا، گیس نہیں بھی آ رہی، تو سلنڈر آن کر لیتا ہے، 1 منٹ میں پانی نارمل ہو جاتا ہے، اس سے اچھی طرح وضو کر لیتا ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مگن ہو جاتا ہے. کہاں وہ دور، موسموں کی شدت اور پھر رات کے اندھیرے اور معاملات. اور آج اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بجلی کی نعمت دی ہے. بجلی نہ ہو تو UPS ہے، کوئی بیٹری ہے، کوئی ٹارچ ہے، چولہا ہے جو آپ آن کر سکتے ہیں رات کو بھی کسی وقت. اللہ رب العزت نے ایسے مکان دے دیے ہیں، چاہے لکڑیاں ہی رکھی ہوں محفوظ ہیں، اور آرام سے اپنا آپ بندوبست کر سکتے ہیں، سحری کا بھی اور افطاری کا بھی. کتنی آسائشیں اللہ رب العزت نے دی ہیں. کھانا بنا کر رکھ لیتے ہیں، اوون میں گرم کر لیا صبح کو اٹھ کے، صبح پکانے کی ضرورت بھی نہیں، مشقت سے بچ گئے. کئی دن کھانا محفوظ کرنے کے لیے فریجیں آ گئی ہیں. اللہ رب العزت نے جتنی آسائشیں اب دے دی ہیں، اللہ رب العزت اتنی زیادہ ہمیں آزماتا ہے کہ انسان کس قدر میری عبادت کی طرف راغب ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے جہاں بھی اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، انسانوں کو جھنجھوڑا ہے کہ انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کر کے اپنے رب کی طرف راغب ہوں. جیسے سردیوں اور گرمیوں کی نعمت کے بارے میں فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. یہ جتنی بھی آسائشیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کریں، ذکر اذکار کریں، نفل نوافل پڑھیں، اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کریں. اور سردیوں کا یہ جو موسم ہے، اس کی شدت میں بھی اللہ رب العزت نے جہاں دنیاوی فائدے رکھے ہیں. آپ گندم والوں کو دیکھیں، گندم جو لوگ لگاتے ہیں کسان، وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا موسم زیادہ ہو، جتنا زیادہ کوہرا پڑے گا صبح کو، وہ جو برف نما چیز صبح کو شبنم سردیوں میں تو گویا پوری برف ہوتی ہے، وہ گندم کے لیے بہت مفید ہے. وہ تو کہتے ہیں پڑے. اور کچھ فصلوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، وہاں کسان ان کے اوپر کوئی چھپر وغیرہ لگا کر، کاغذ لگا کر بندوبست کرتے ہیں. تو بہرحال اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بہت زیادہ ہیں. یہ مومن کے لیے ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے. انسان آسانی کے ساتھ نفلی روزے رکھ سکتا ہے، راتوں کو اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. اور پھر ان دنوں میں چونکہ یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ دھند ہے، سفر سے بھی روک دیا گیا ہے. اپنے گھر میں آپ بیٹھیں اور گھر میں بیٹھ کر جب آپ فارغ بیٹھے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب فراغت ہو تو اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرمایا، اے نبی جب آپ فارغ ہوں، کچھ فرصت ملے، کچھ مہلت ملے دنیا کے کاموں سے، تو آپ کھڑے ہو جائیں، اپنے رب کی عبادت شروع کر لیں، اپنے رب کی طرف توجہ کر لیں، اپنے رب سے لو لگا لیں، اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیں. اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے، اپنی دنیاوی حاجات اس سے طلب کریں، اپنی اخروی حاجات طلب کریں، جہنم سے پناہ مانگیں، جنت کی دعا کریں اللہ رب العزت سے، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اللہ رب العزت سے خیر و بھلائی کی دعا مانگیں. یہ دعا خود ایک مستقل عبادت ہے. ایک تو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا هو العبادہ، دعا یہ عین عبادت ہے، یہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ اللہ رب العزت نے دعا کا ذکر کیا، اپنے رب کو پکارنے کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا جو لوگ میری اس عبادت سے اعراض کرتے ہیں، تکبر، اکڑے ہوتے ہیں، مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس تو بہت ہے، میرے پاس تو بینک بیلنس ہی بڑا ہے، میرے پاس تو جائیداد پراپرٹی بڑی ہے، میرے پاس تو اولاد ہی بہت ہے، میرے پاس تو بہت دولت ہے، بہت آسائشیں، مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے. انسان اکڑ جاتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت میں بات ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. جب اللہ رب العزت انسان کو آزماتا ہے، کسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے، پھر اللہ کو بہت پکارتا ہے، بہت گڑگڑاتا ہے، پھر مرادیں اللہ رب العزت سے پوری کروانے کے لیے اس کے سامنے گڑگڑاتا ہے. لیکن جب اللہ رب العزت نعمتیں دے دیتا ہے، نہ آب جانبی ہی، وہ اپنا پہلو ہی پھیر لیتا ہے، گویا کہ اس کو اللہ یاد ہی نہیں رہتا، اللہ بھول جاتا ہے
کسی حالت میں بھی اللہ رب العزت کو نہ بھلائے، کسی حالت میں۔ اللہ نے آسائشیں دی ہیں ان کے برقرار رہنے کے لیے، نعمتوں کے چھن جانے کے سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگے، اور اگر اللہ رب العزت نے کچھ آزمائشیں ڈال دی ہیں تو آزمائشیں ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں، تو دعا بھی کثرت سے کریں، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔